دوستو، تاریخ ہمیشہ بہادر لوگوں کو یاد رکھتی ہے۔ تاریخ میں جب جب اقوام عالم نے یا کسی مخصوص طبقے نے کسی دوسری قوم کی آزادی پر ہاتھ ڈالا، چند سربراہ اپنی مٹی پر سپاہیوں کے ساتھ حملہ آوروں کے خلاف لڑ گئے۔ اور تاریخ کا المیہ یہ بھی رہا ہے کہ حریت پسند لوگوں کو ان کے اپنوں نے ہی کاٹا، اپنوں نے ہی تنقید کا نشانہ بنایا، اور اکثر وہ لوگ ہی ان کی موت کا موجب بنے جن کے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے تھے۔ ان تمام وجوہات کے باوجود اور اپنے خطے کی پسماندگی کے باوجود، جب اکتوبر 1911 میں اٹلی کے بحری جہاز لیبیا کے ساحلوں پر پہنچے، اٹالوی بھیڑیے کے سربراہ فرافائل نے مطالبہ کیا کہ لیبیا ہتھیار ڈال دے، بصورت دیگر شہر تباہ کر دیے جائیں گے۔ حالانکہ لیبیا کے باشندوں نے شہر خالی کر دیا تھا، لیکن اٹلی جو حملے کے ارادے سے آئی تھی، ہر صورت میں حملہ کرنا تھا، اور انہوں نے 3 دن تک طرابلس پر بمباری کی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ تو ان صحرائی بستیوں سے ایک ایسا مرد اہن اٹھا جس کی وجود کی مضبوطی سے اٹلی کے ٹینک تھر تھرانے لگے۔ اٹلی جو ایک بار پھر دی گریٹ رومن امپائر کا خواب دیکھ رہا تھا، اس صحرا نشین کے ہاتھوں ایک لٹو کی طرح گھومنے لگا۔ اس دلیر اور وطن پرست باغی کا نام عمر مختار تھا، لیکن دنیا اسے صحرائی شیر کے نام سے جانتی ہے، دی لائن آف ڈیزرٹ۔ 1912 کے بعد عمر مختار غلام لیبیا کی عوام، خصوصاً نوجوانوں کے لیے ہیرو اور مثالی کردار کی حیثیت اختیار کرتا گیا۔ اس کا فلسفہ اور پیغام بہت سادہ اور واضح تھا کہ ہم ایک خود مختار اور آزاد قوم ہے۔ اٹلی کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ ہم پر حکمرانی اور غلام بناتا پھرے؟ اب وہ لیبیا کے پرجوش نوجوانوں کو اپنے فوجی دستے بناتا اور غاصب اطالوی فوج کے خلاف گوریلا جنگ کو وسعت دیتا رہا۔ جو کہ عمر مختار کا تعلق ایک صحرائی بستی سے تھا، اسی لیے وہ صحرا کے جغرافیہ سے اور مزاج سے بخوبی واقف تھا، جسے اس نے اپنی جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ وہ اپنے پیروکار نوجوانوں سمیت گھوڑوں پر سوار، کندھے سے بندوقیں لٹکائے، اچانک کسی گھاٹی یا کھجوروں کے جھنڈ سے نمودار ہوتا اور حملہ کر دیتا۔ جنگ دن بدن خوفناک اور خون آلودہ ہوتی گئی۔ اطالوی فوج اس شہر کو قابو کرنے کے لیے صحرا میں سینکڑوں میل تک غاردار تار لگا دی، لیکن اس کے باوجود حملہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئے۔ اب اطالوی فوج نے اس پر دباؤ بڑھانے کے لیے عورتوں اور بچوں کو گرفتار کرنا اور فصلوں اور ان کے کھانے پینے کی اشیاء کو برباد کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق 125 سے زائد بچے اور خواتین جیلوں میں تھے، جن میں سے 2/3 جیلوں کے اندر مار دیے گئے۔ لیکن اس بہادر وطن پرست کی استقامت اور حوصلہ اس سے بھی نہ ٹوٹا، اور وہ پوری جواں مردی سے لڑتا رہا۔ یہ عمر مختار کی جدوجہد تھی۔ ایک دن اطالوی فوج کے ایک بڑے کانوائے سے اپنے ساتھیوں سمیت سامنا ہو گیا، اور دونوں اطراف سے بندوقیں آگ اگلنے لگی۔ اس دوران عمر مختار اچانک دشمنوں کے نرغے میں آ گیا۔ تب اس کی عمر 70 سال تھی، لیکن لکھتے ہیں کہ پھر بھی اس شیر کو قابو کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ لیکن بہت ساری بدقسمتیں ایک ساتھ آ گئی۔ اس کا گھوڑا پھسلا اور وہ زمین پر گر پڑا، جس کی وجہ سے اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ وہ اس حالات میں بھی اپنی گری ہوئی بندوق کی طرف رینگتا ہوا بڑھا، لیکن بہت سارے اطالوی فوج تیزی کے ساتھ اس پر جمٹ پڑے۔ اس کے دلیر ساتھیوں نے زبردست مزاحمت کی۔ صحرا کی ریت خون سے کیچڑ میں بدل گئی، لیکن بدقسمتی سے بہادری پر غالب پا چکی تھی۔ 3 دن بعد 70 سال کے اس بوڑھے لیکن جوان مرد باغی عمر مختار کو زنجیروں میں جگڑا ہوا
فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تو باہر فوجی سپاہیوں کی لمبی لمبی قطاریں کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑی تھی، جبکہ عدالت کا احاطہ اطالوی فوج افسروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں زنجیروں میں جگڑا ہوا وہ آدمی اکیلا کھڑا آہستہ آہستہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، جو آزادی کی تاریخ کا ایک درخشاں ستارہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد اطالوی جج نے بغیر دیر کیے اسے سرعام پھانسی کی سزا سنائی تو وہ اسی انہماک اور توجہ کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں قرآن پاک پکڑے تلاوت کرتا رہا۔ اس کے چہرے پہ پھیلی ہوئی اطمینان اور مسکراہٹ میں ذرا برابر کمی نہیں آئی تھی۔ تب جج نے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، مجھے اس طرح آپ کی موت پر افسوس ہے۔ اس نے جج کے بعد فوجی افسروں پر نگاہ ڈالی اور بلند آواز سے کہا، افسوس کس بات کا؟ یہ تو میری زندگی کا ایک قابل فخر اور حسین اختتام ہے۔ ایک آواز ابھری، یا خدایا یہ انسان ہے یا دیوتا؟ یہ آواز اس فوجی سربراہ کی تھی جس کے خلاف یہ صحرائی شیر ایک جواں مرد کے ساتھ بہت دیر تک لڑتا رہا۔ لمحہ بھر کو سناٹا سا چھا گیا تھا تو فوجی عدالت کے جج نے سکوت توڑتے ہوئے اسے ایک دلچسپ آفر کی کہ اگر آپ اپنے پیروکاروں کو لکھ کر دے دیں کہ وہ اٹلی کے خلاف جنگ روک دیں تو آپ کو معافی مل جائے گی۔ اس پیشکش پر پہلی بار چہرے پر غصے کی کیفیت دکھی اور اس نے جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میری جو انگلی ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے لیے اٹھتی ہو، اس انگلی سے کسی باطل کی تائید میں خط لکھنے پر موت کو 1000 بار ترجیح دوں گا۔ 16 دسمبر 1931 کو اسے ایک کھلے میدان میں پھانسی گھاٹ لایا گیا۔ اس کا اعتماد اور اطمینان قابل دید تھا۔ ایک معصوم بچے کے ساتھ آخری بار اس نے شرارت امیز مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا اور تھوڑی دیر بعد ان کی لاش رسی کے ساتھ لٹک رہی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد یہ لاش لیبیا کو آزادی بھی دلوا رہی تھی۔ عمر مختار بلا شبہ ایک بہادر اور عظیم لیڈر تھے اور ہمیشہ کے لیے امر رہیں گے، جس کی زندگی پر ہالی ووڈ کی لائن آف دا ڈیزرٹ کے نام سے ایک شاندار فلم بنائی گئی۔